زادیان اپنی اسپیشل فورس کے ساتھ ایک انتہائی خطرناک ریڈ کے لیے رات کے اندھیرے میں نکلا۔ خفیہ اطلاع ملی تھی کہ شہر سے اغوا کی گئی کئی لڑکیوں کو ایک پرانی فیکٹری میں قید رکھا گیا ہے۔ زادیان نے پوری جگہ کا گھیراؤ کروایا اور اپنی ٹیم کو حملے کا اشارہ دیا۔ چند لمحوں میں فائرنگ شروع ہو گئی اور مجرم پولیس پر گولیاں برسانے لگے۔ زادیان نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک مجرم کو قابو میں کر لیا۔ آخرکار تمام اغوا کار گرفتار ہو گئے اور پولیس فیکٹری کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی ہر طرف خوف اور خاموشی کا عالم تھا۔ کئی لڑکیاں ایک کمرے میں خیمے میں بیٹھی تھیں اور ان کی آنکھوں میں مدد کی امید صاف نظر آ رہی تھی۔ زادیان نے فوراً سب کو یقین دلایا کہ وہ اب محفوظ ہیں۔ پولیس اہلکار لڑکیوں کو ایک ایک کر کے باہر لانے لگے۔ انہی لڑکیوں میں ایک بے حد خوبصورت لڑکی بھی موجود تھی جس کا نام صوفیہ تھا۔ اس کی نظریں پہلی بار زادیان سے ملیں تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ پولیس کی گاڑیاں ایک ایک کر کے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہونے لگیں مگر صوفیہ اپنی جگہ خاموش بیٹھی رہی۔ زادیان نے محسوس کیا کہ وہ باقی لڑکیوں کی طرح اپنے گھر والوں کو فون نہیں کر رہی۔ وہ اس کے قریب آیا اور نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ صوفیہ نے نظریں جھکا لیں اور دھیمی آواز میں بولی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر زادیان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ پہلی بار ایک کیس اس کے دل پر بھی اثر کر گیا۔ زادیان ایک امیر اور بااثر خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے محنت سے کمیشن کا ایگزام پاس کیا اور صرف 28 سال کی عمر میں ایس پی بن گیا۔ اپنی پہلی پوسٹنگ کے بعد اسے اکثر خطرناک آپریشن کے لیے اکیلے ہی مختلف علاقوں میں جانا پڑتا تھا، اس لیے وہ تنہا رہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی میں ڈیوٹی کے علاوہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ پورا پولیس اسٹیشن اس کے سخت مزاج اور ایمانداری سے واقف تھا۔ دوسری طرف تمام بازیاب ہونے والی لڑکیاں اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ جا چکی تھیں مگر صوفیہ اب بھی پولیس اسٹیشن کے ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھی۔ جب خواتین پولیس آفیسر نے اس سے گھر کا پتہ پوچھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میری سوتیلی ماں نے مجھے چند پیسوں کے عوض بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد میرا اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں رہا۔ یہ سن کر وہاں موجود سب لوگ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ اسی دوران ایک کانسٹیبل صوفیہ کے قریب آیا اور شرارتی انداز میں بولا، تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ اگر زادیان سر نے دیکھ لیا تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ وہ مزید بولا، ایس پی زادیان غصے کے بہت تیز ہیں، ان کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ یہ سنتے ہی صوفیہ گھبرا کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ خوف سے کانپنے لگے اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی لمحے پولیس اسٹیشن کے مرکزی دروازے سے زادیان اندر داخل ہوا اور اس کی گہری نظریں سیدھی صوفیہ پر جا ٹھہریں۔ زادیان سیدھا اپنے آفس میں داخل ہوا اور میز پر پڑی فائلیں ایک طرف رکھتے ہوئے باہر کھڑے کانسٹیبل کو آواز دی۔ کانسٹیبل فوراً کمرے میں آیا تو زادیان نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، وہ لڑکی ابھی تک اپنے گھر نہیں گئی؟ کانسٹیبل نے ہلکی سی سانس بھری اور بولا، نہیں سر، وہ صبح سے یہیں بیٹھی ہے۔ زادیان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تو کانسٹیبل نے مزید کہا، سر اس کا کہنا ہے کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی سوتیلی ماں نے اسے چند پیسوں کے بدلے بیچ دیا تھا۔
اس لیے اب اس کے پاس جانے کے لیے کوئی گھر بھی نہیں۔ زادیان چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے شیشے کی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں صوفیہ پولیس اسٹیشن کے ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن، خوف اور بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ زادیان نے گہری سانس لی اور دوبارہ کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ اس نے کچھ کھایا ہے؟ زادیان نے مختصر سوال کیا۔ کانسٹیبل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں سر، ہم نے بہت کہا مگر اس نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ زادیان نے چند لمحے خاموش رہ کر سوچا، پھر پرس سے کچھ رقم نکالی اور کانسٹیبل کی طرف بڑھا دی۔ پہلے اس کے لیے کھانا لے کر آؤ، پھر ایک خواتین پولیس آفیسر کو بھی اس کے پاس بھیج دو۔ کانسٹیبل نے فوراً جی سر کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند ہی دیر میں کھانا صوفیہ کے سامنے رکھ دیا گیا، مگر اس نے پلیٹ کی طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے پکڑے خاموش بیٹھی تھی۔ زادیان خود اپنے آفس سے باہر آیا اور آہستہ آہستہ صوفیہ کے سامنے جا کر رک گیا۔ صوفیہ نے بوٹوں کی آواز سن کر سر اٹھایا تو سامنے ایسے زادیان کو دیکھ کر گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ زادیان نے سخت مگر پرسکون لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ، میں تم سے صرف چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ صوفیہ خاموشی سے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زادیان نے کرسی کھینچ کر صوفیہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے فائل بند کر دی۔ چند لمحوں تک وہ خاموشی سے صوفیہ کو دیکھتا رہا، پھر پرسکون لہجے میں بولا، نام؟ صوفیہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا، صوفیہ۔ زادیان نے دوبارہ پوچھا، عمر؟ 22 سال۔ صوفیہ نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ زادیان نے قلم میز پر رکھتے ہوئے آخری سوال کیا، اگر تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں تو اب کہاں جانا چاہتی ہو؟ یہ سوال سنتے ہی صوفیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے نہیں معلوم سر، میرا کوئی گھر نہیں، کوئی اپنا نہیں اور نہ ہی کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زادیان نے پہلی بار کسی کیس میں قانون سے زیادہ انسانیت کو خود پر حاوی ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ اس نے انٹرکام اٹھایا اور اپنے اسسٹنٹ کو حکم دیا، ایک خواتین سوشل ویلفیئر آفیسر کو فوراً میرے آفس میں بھیجو۔ پھر اس نے صوفیہ کی طرف دیکھ کر مختصر سا کہا، جب تک تمہارے لیے محفوظ جگہ کا انتظام نہیں ہو جاتا، تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانا ہوگا۔ کانسٹیبل نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سر ایک بات عرض کرنی تھی۔ زادیان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، سر یہ لڑکی آخر پولیس اسٹیشن میں کب تک رہے گی؟ یہاں اس کے رہنے کا انتظام بھی مناسب نہیں ہے۔ اس وقت وہاں موجود لیڈی کانسٹیبل بھی بول اٹھی، جی سر، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ویلفیئر ٹرسٹ والوں کو اپنی تمام قانونی کارروائی مکمل کرنے میں کم سے کم 4-5 دن لگ جائیں گے۔ تب تک کسی لڑکی کا پولیس اسٹیشن میں رہنا مناسب نہیں ہوگا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد لیڈی کانسٹیبل نے مسکراتے ہوئے کہا، سر میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے۔ آپ کا کک تو ویسے بھی چھٹی پر گیا ہوا ہے، اگر صوفیہ کو کھانا پکانا آتا ہے تو یہ چند دن آپ کے کوارٹر میں رہ کر کھانا بنا دیا کرے گی۔ یہ سنتے ہی صوفیہ نے فوراً
اصرار میں سر ہلایا۔ جی مجھے کھانا پکانا آتا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ زادیان نے ایک لمحہ سوچا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، جب تک ویلفیئر ٹرسٹ کی کارروائی مکمل نہیں ہو جاتی تم میرے سرکاری کوارٹر میں رہ سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا وہاں صرف حفاظت کے لیے ہوگی، باقی سب اصولوں کی پابندی ضروری ہوگی۔ صوفیہ کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی ایک ہلکی سی کرن دکھائی دی۔ صوفیہ نے نم آنکھوں کے ساتھ آہستہ سے کہا، تھینک یو سر، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ زادیان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مختصر سا سر ہلا کر اپنی فائل اٹھا لی۔ پھر اس نے لیڈی کانسٹیبل سے کہا، صوفیہ کو سرکاری کوارٹر چھوڑ دیں اور اسے کمرہ دکھا دیں۔ چند ہی دیر بعد صوفیہ لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ پولیس جیپ میں بیٹھ کر زادیان کے کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر وہ خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، کیونکہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اسے کہاں لے آئی ہے۔ سرکاری کوارٹر کے باہر جیپ رکی تو صوفیہ نے حیرت سے سامنے دیکھا۔ صاف ستھرا مگر سادہ سا گھر، جس کے باہر پولیس کی سرکاری گاڑی کھڑی تھی۔ لیڈی کانسٹیبل نے دروازہ کھولا اور اسے اندر لے گئی۔ گھر میں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں برسوں سے کسی عورت نے قدم نہیں رکھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، لیڈی کانسٹیبل نے ایک دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ صوفیہ نے کمرے میں قدم رکھا، چاروں طرف نظر دوڑائی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ کئی دنوں بعد اسے خوف کے بغیر سونے کے لیے ایک محفوظ جگہ مل گئی۔ شام ڈھلتے ہی صوفیہ نے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ باورچی خانے میں جا کر دیکھا تو فریج میں صرف چند ضروری چیزیں موجود تھیں۔ اس نے آستینیں چڑھائیں، خاموشی سے صفائی کی اور رات کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے گھر میں تازہ کھانے کی خوشبو پھیل گئی۔ صوفیہ نے میز پر کھانا لگا کر گھڑی کی طرف دیکھا، مگر زادیان ابھی تک واپس نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف زادیان ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی جب وہ تھکے ہوئے قدموں سے اپنے سرکاری کوارٹر میں پہنچا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اسے گھر سے تازہ کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا، کیونکہ کئی مہینوں بعد اس کے سنسان گھر میں کسی کے ہونے کا احساس پیدا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر پڑی جہاں کھانا سلیقے سے رکھا تھا، جبکہ صوفیہ ادب سے ایک طرف کھڑی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ زادیان نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور سنجیدہ لہجے میں بولا، اتنی رات تک جاگنے کی ضرورت نہیں تھی، تم کھانا کھا کر سو سکتی تھیں۔ صوفیہ نے نظر جھکاتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا، میں نے سوچا شاید آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، اس لیے انتظار کرتی رہی۔ زادیان نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا، مگر کچھ نہ بولا۔ اس نے خاموشی سے اپنی کیپ اور سروس پستول ایک طرف رکھ دی اور ڈائننگ ٹیبل کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ صوفیہ فوراً آگے بڑھی اور اس کی پلیٹ میں کھانا پیش کر دیا۔ زادیان نے پہلا لقمہ کھایا تو اس کے چہرے کے تاثرات ہلکے سے بدل گئے۔ اس نے مختصر انداز میں کہا، کھانا اچھا ہے صوفیہ۔ صوفیہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ شاید یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے
اس کی محنت کی تعریف کی تھی۔ زادیان نے پانی کا گلاس اٹھایا اور بولا، آئندہ میرا انتظار مت کیا کرو، میری ڈیوٹی کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ صوفیہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر دل ہی دل میں اسے محسوس ہوا کہ سخت مزاج ایس پی کے اندر ایک نرم دل انسان بھی چھپا ہوا ہے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد زادیان نے پلیٹ ایک طرف رکھی اور صوفیہ سے کہا، تم بھی جا کر کھانا کھا لو، پھر آرام کر لینا۔ صوفیہ نے آہستہ سے جی سر کہا، مگر وہ اس وقت تک نہیں بیٹھی جب تک زادیان ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں نہیں چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے خاموشی سے اپنا کھانا کھایا اور پورا کچن دوبارہ صاف کر دیا۔ ہر چیز اپنی جگہ رکھنے کے بعد اس نے گھر کی تمام بتیاں بند کی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کئی دنوں بعد اس نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ آج اسے کسی خوف کے بغیر نیند آنے والی تھی۔ اگلی صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی صوفیہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے وضو کر کے نماز ادا کی، پھر ناشتے کی تیاری میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد پورے گھر میں چائے اور پراٹھوں کی خوشبو پھیل گئی۔ اسی دوران زادیان وردی پہن کر اپنے کمرے سے باہر نکلا، مگر ناشتے کی میز دیکھ کر چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ صوفیہ نے ادب سے کہا، سر، ناشتہ تیار ہے۔ زادیان نے گھڑی پر نظر ڈالی، پھر میز کی طرف دیکھا اور پہلی بار بغیر کچھ کہے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ زادیان خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا، جبکہ صوفیہ ادب سے ایک طرف کھڑی رہی۔ چند لمحوں بعد زادیان نے سر اٹھا کر کہا، کھڑی کیوں ہو؟ تم بھی بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ صوفیہ نے گھبرا کر جواب دیا، نہیں سر، پہلے آپ کر لیں۔ زادیان نے سنجیدگی سے کہا، یہ میرا حکم ہے اور میں اپنی موجودگی میں کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ صوفیہ نے ہچکچاتے ہوئے کرسی کھینچی اور میز کی دوسرے کنارے پر بیٹھ گئی۔ دونوں خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے، مگر اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سا سکون تھا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی زادیان نے اپنی کافی کا آخری گھونٹ پیا اور کرسی سے اٹھ گیا۔ اس نے اپنی پولیس کیپ سر پر رکھی، سروس پستول بیلٹ میں لگائی اور جاتے جاتے صوفیہ سے بولا، میں رات سے پہلے نہیں آؤں گا، دروازہ کسی اجنبی کے لیے مت کھولنا۔ صوفیہ نے فوراً اصرار میں سر ہلایا۔ زادیان چند لمحے چل کر رکا اور بولا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو سامنے والے کانسٹیبل کو بتا دینا، وہ انتظام کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا، جبکہ صوفیہ دروازے پر کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں اس سخت مزاج پولیس آفیسر کی فکر اب اسے اپنی فکر سے زیادہ ہونے لگی تھی۔ زادیان کے جانے کے بعد صوفیہ نے پورے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ اس نے ایک ایک چیز سلیقے سے اپنی جگہ پر رکھی، پھر کپڑے دھو کر سکھا دیے۔ کام ختم ہوا تو اس نے سوچا کہ دوپہر کے کھانے کی تیاری بھی کر لینی چاہیے۔ وہ کچن میں سبزیاں کاٹ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ زادیان کی بات یاد آتے ہی وہ چونک گئی اور دروازے کے قریب جا کر صرف اتنا پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، میں کانسٹیبل اکرم ہوں، سر نے کچھ ضروری سامان بھجوایا ہے۔ صوفیہ نے دروازہ تھوڑا سا کھولا تو واقعی پولیس کا کانسٹیبل ہاتھ میں شوپر پکڑے کھڑا تھا۔ اس نے بیگ اندر رکھے اور بولا، سر نے یہ کہا ہے کہ اگر صوفیہ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو پہلے سے سب لے آؤ۔ صوفیہ حیران رہ گئی، کیونکہ اس بیگ میں اس کے لیے نئے کپڑے، ضروری سامان اور کچھ چیزیں موجود تھیں۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شام ڈھل چکی تھی اور صوفیہ رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ اچانک باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تو وہ سمجھ گئی کہ زادیان واپس آ گیا ہے۔ اس نے جلدی سے ہاتھ صاف کیے اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا تو زادیان تھکے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آج کا دن بہت مشکل گزرا ہے۔
صوفیہ نے آہستہ سے کہا، سر آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ زادیان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر مختصر سا بولا، ہاں بنا دو، آج سر میں بہت درد ہے۔ یہ سن کر صوفیہ فوراً کچن میں چلی گئی اور چند ہی منٹوں میں گرم چائے بنا کر لے آئی۔ زادیان صوفے پر بیٹھا خاموشی سے فائل دیکھ رہا تھا۔ صوفیہ نے کپ اس کے سامنے رکھا تو اس نے پہلی بار نرمی سے کہا، تھینک یو۔ صرف 2 الفاظ تھے، مگر صوفیہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی، کیونکہ اس نے پہلی بار زادیان کے لہجے میں سختی کے بجائے اپنائیت محسوس کی۔ چائے ختم کرنے کے بعد زادیان صوفے سے اٹھا ہی تھا کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے ایک ضروری کیس کی اطلاع دی جا رہی تھی۔ زادیان نے مختصر انداز میں کہا، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنی کیپ اور سروس پستول اٹھائی۔ صوفیہ نے اسے دوبارہ اتنی جلدی جاتے دیکھا تو بے اختیار بول اٹھی، سر آپ نے ابھی تو آرام بھی نہیں کیا۔ زادیان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ ایسپی زندگی میں آرام کا وقت بہت کم ہوتا ہے۔ زادیان دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ صوفیہ نے ہمت کر کے آواز دی، سر 1 منٹ۔ زادیان رک کر اس کی طرف مڑا تو صوفیہ تیزی سے کچن میں گئی اور ایک چھوٹا سا لنچ باکس اور پانی کی بوتل لا کر اس کی طرف بڑھا دی۔ آپ اکثر بغیر کھانا کھائے چلے جاتے ہیں، راستے میں بھوک لگے تو کھا لیجیے گا۔ زادیان نے چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر پہلی بار اس کے چہرے پر دل سے نکلی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ اس نے لنچ باکس ہاتھ میں لیتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، تھینک یو، اپنا بھی خیال رکھنا۔ یہ سن کر صوفیہ کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی، جبکہ زادیان دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور صوفیہ دیر تک اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ رات تقریباً 11 بج رہے تھے، مگر زادیان ابھی تک واپس نہیں آیا۔ صوفیہ بے چینی سے بار بار دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھتی رہی، پھر کھڑکی سے باہر سڑک پر نظر ڈالتی۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل بہت عجیب ہو رہا تھا، عجیب سی گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ آخرکار وہ خاموشی سے دعا کرنے لگی، یا اللہ زادیان کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اسی لمحے باہر پولیس کی گاڑی کے بریک لگنے کی آواز آئی۔ صوفیہ تقریباً دوڑتی ہوئی دروازے تک پہنچی اور جیسے ہی دروازہ کھولا اس کی سانس ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ زادیان کے بازو پر خون لگا ہوا تھا، جبکہ وردی بھی جگہ جگہ مٹی سے بھری ہوئی تھی۔ صوفیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، سر آپ زخمی ہو گئے ہیں۔ زادیان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، صرف معمولی سی خراش ہے، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مگر صوفیہ کی آنکھوں میں اترنے والا خوف صاف بتا رہا تھا کہ اب زادیان کی تکلیف صرف زادیان کی نہیں رہی تھی۔ صوفیہ نے فوراً زادیان کا ہاتھ پکڑا اور اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی، مگر پٹی باندھتے ہوئے اس کے ہاتھ بار بار کانپ رہے تھے۔ زادیان خاموشی سے اس کے پریشان چہرے کو دیکھتا رہا۔ جب صوفیہ کی آنکھ سے ایک آنسو زادیان کے زخمی ہاتھ پر گرا تو وہ چونک گیا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، صوفیہ میں ٹھیک ہوں، اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ صوفیہ نے رندھی ہوئی آواز میں جواب دیا، پتہ نہیں کیوں آپ کو اس حال میں دیکھ کر میرا دل بہت گھبرا گیا۔ زادیان نے پہلی بار بے اختیار اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور صوفیہ کے آنسو اپنے انگوٹھے پہ
انگوٹھے سے صاف کر دیے۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے میں کھو گئیں اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ صوفیہ نے شرما کر فوراً نظریں جھکا لیں، جبکہ اس کے گال سرخ ہو چکے تھے۔ زادیان ہلکا سا مسکرایا اور آہستہ سے بولا، اگر تم ہر بار میری معمولی سی چوٹ پر اتنا رو گی تو مجھے لگتا ہے مجھے اپنی حفاظت پہلے سے بھی زیادہ کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر صوفیہ کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکن پہلے سے کئی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ صوفیہ نے احتیاط سے پٹی باندھی۔ پٹی باندھ کر آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ زادیان نے دھیمے لہجے میں کہا، صوفیہ ایک منٹ۔ وہ چونک کر رک گئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زادیان نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ پیا اور بولا، آج پہلی بار کسی نے میری چوٹ پر اتنی فکر کی ہے۔ یہ سنتے ہی صوفیہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر اس نے نظریں جھکا لیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد صوفیہ آہستہ سے بولی، سر، انسان انہی لوگوں کی فکر کرتا ہے جو اس کے لیے اہم ہوں۔ یہ الفاظ سن کر زادیان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے گہری نظر سے صوفیہ کو دیکھا، مگر کچھ نہ کہا۔ صوفیہ اپنی بات پر خود ہی شرما گئی اور جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ زادیان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ صوفیہ صرف اس کے گھر کی خاموشی ہی نہیں بلکہ اس کے دل کی تنہائی بھی آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے۔ رات کافی گزر چکی تھی، مگر نہ زادیان کو نیند آ رہی تھی اور نہ ہی صوفیہ کو۔ زادیان اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا ٹھنڈی ہوا میں گم تھا کہ اچانک اسے کچن سے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ کچن کی طرف بڑھا تو دیکھا صوفیہ خاموشی سے اس کے لیے ہلدی والا دودھ بنا رہی تھی۔ زادیان نے حیران ہو کر پوچھا، اس وقت تم ابھی تک سوئی نہیں؟ صوفیہ نے مڑ کر مسکراتے ہوئے کہا، زخم جلدی بھر جائیں اس لیے۔ زادیان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ صوفیہ نے گرم دودھ کا مگ اس کی طرف بڑھا دیا تو دونوں کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے آپس میں چھو گئے۔ صوفیہ نے فوراً نظریں جھکا لیں، جبکہ زادیان کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے مگ لیتے ہوئے آہستہ سے کہا، تم ہر چھوٹی بات کا اتنا خیال کیوں رکھتی ہو؟ صوفیہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا، شاید کیونکہ آپ کی خیریت کی دعا میں روز مانگتی ہوں۔ یہ سنتے ہی زادیان پہلی بار کچھ نہ کہہ سکا، صرف خاموشی سے صوفیہ کو دیکھتا رہا، جبکہ دونوں کے دلوں میں ایک نیا احساس خاموشی سے جنم لے چکا تھا۔ دوسرے دن جب زادیان کو ڈیوٹی پر جانا تھا تو وہ اپنے کام میں اتنا الجھ گیا تھا کہ ہر چیز اس کے لیے ایک چیلنج بن چکی تھی۔ ایک ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہونے کی وجہ سے اسے وردی پہننے میں دشواری ہو رہی تھی۔ صوفیہ نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ہمت کر کے آہستہ سے بولی، سر، اگر اجازت دیں تو میں مدد کر دوں؟ زادیان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے اصرار میں سر ہلا دیا۔ صوفیہ اس کے قریب آئی، نہایت احتیاط سے اس کی وردی اٹھائی اور آہستہ آہستہ اس کی کندھوں پر چڑھانے لگی۔ اس کے ہاتھ انجانے میں کبھی زادیان کے بازو سے اور کبھی کندھے سے چھو جاتے، جس سے دونوں کی دل کی دھڑکنیں
معمول سے تیز محسوس ہونے لگی۔ صوفیہ کے ہاتھوں کا لمس جب اس کے سینے پر آیا تو زادیان نے محسوس کیا کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا ہے۔ جب صوفیہ وردی کا آخری بٹن بند کرنے لگی تو اس کی انگلیاں ہلکے سے کانپ گئیں۔ زادیان نے بے اختیار اس کی کلائی تھام لی۔ پھر اچانک ایک بے باکی کے لمحے میں زادیان نے صوفیہ کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلیوں سے چھوا۔ اس کی سرگوشی نے عشق کی ایک نئی داستان رقم کی۔ مجھ سے پہلے کبھی ایسا احساس نہیں ہوا جو تمہیں دیکھ کر ہوتا ہے۔ صوفیہ کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ اس نے نظریں جھکا لیں جبکہ اس کے دل کی دھڑکن زادیان کو بھی صاف سنائی دینے لگی۔ صوفیہ نے لرزتی ہوئی سانس لی اور آہستہ سے اپنی نظریں اٹھائیں۔ زادیان کی آنکھوں میں پہلی بار وہ سختی نہیں تھی جس سے پورا محکمہ واقف تھا، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ صوفیہ نے دھیرے سے کہا، سر آپ دیر کر رہے ہیں، ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ اس کی بات سن کر زادیان ہلکا سا مسکرایا، ایک قدم پیچھے ہٹا اور اس کی کلائی چھوڑ دی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، ورنہ آج پہلی بار دل ڈیوٹی پر جانے سے انکار کر رہا ہے۔ صوفیہ نے اس کی کیپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی۔ زادیان نے کیپ پہننے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور بولا، میرا انتظار مت کیا کرو، میری ڈیوٹی کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ صوفیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، انتظار تو اپنے لوگوں کا ہی کیا جاتا ہے سر۔ یہ الفاظ سن کر زادیان چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کیپ سر پر رکھی دروازے کی طرف بڑھا، مگر باہر نکلتے نکلتے ایک بار پھر پلٹ کر صوفیہ کو دیکھا۔ صوفیہ بھی دروازے کے پاس کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور دونوں کے دل خاموشی سے ایک دوسرے کے نام ہوتے جا رہے تھے۔ زادیان کے جانے کے بعد صوفیہ دیر تک دروازے کے پاس کھڑی رہی، اس کی گاڑی کو دیکھتی رہی جو آہستہ آہستہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ بے اختیار مسکرا دی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال کر اندر آ گئی۔ نہ جانے کیوں آج پورا گھر پہلے سے زیادہ خاموش لگ رہا تھا۔ اس نے دل کو مصروف رکھنے کے لیے کچن کا رخ کیا، مگر ہر چند لمحوں کے بعد اس کی نظر گھڑی پر چلی جاتی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زادیان کی واپسی کا اتنا انتظار کیوں کر رہی ہے۔ ادھر زادیان پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچا تو اس کے دوست اور ڈی ایس پی حارث نے فوراً اس کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات محسوس کر لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، سر آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کوئی خاص بات ہے؟ زادیان نے فائل اٹھاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ حارث ہنس پڑا اور بولا، جھوٹ بولنا آپ کو آتا نہیں اور چھپانا بھی نہیں لگتا ہے۔ کسی نے ہمارے سخت مزاج ایس پی صاحب کے دل پر بھی دستک دے دی ہے۔ زادیان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آہستہ سے مسکرایا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید حارث کی بات بالکل غلط بھی نہیں تھی۔ اسی دوران آفس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں آئی کم ان سر؟ لیڈی کانسٹیبل نے اندر آتے ہوئے کہا۔
زادیان نے فائل سے نظریں اٹھائیں اور مختصر سا جواب دیا، کم ان۔ لیڈی کانسٹیبل اس کے سامنے آ کر بولی، سر، ویلفیئر ٹرسٹ والوں سے تمام قانونی کارروائی مکمل ہو گئی ہے، اب صوفیہ کو ان کے حوالے کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی زادیان خاموش ہو گیا۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگایا اور چند لمحوں تک کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ نہ جانے کیوں صوفیہ کا نام سنتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اتر آئی۔ آخرکار اس نے گہری سانس لی اور پرسکون لہجے میں کہا، فی الحال چند دن اور انتظار کریں، اس کے بعد میں خود آپ کو اپنا فیصلہ بتاؤں گا۔ زادیان کا جواب سنتے ہی کمرے میں موجود تمام پولیس اہلکار ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ لیڈی کانسٹیبل بھی حیرت سے بولی، لیکن سر، آپ تو ہمیشہ ہر کام قانون اور وقت کے مطابق کرتے ہیں۔ زادیان نے مختصر انداز میں کہا، مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں، ابھی اس معاملے میں جلدی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ فائل کھول لی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کی نظریں الفاظ پر تھیں اور ذہن صرف صوفیہ کے خیالوں میں الجھا ہوا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی جب زادیان ڈیوٹی سے واپس اپنے سرکاری کوارٹر پہنچا۔ صوفیہ حسب معمول اس کے لیے کھانا لگا چکی تھی۔ دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ پھر زادیان نے پانی کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، صوفیہ، مجھے 2 دن کے لیے اپنے گھر جانا ہے۔ امی اور ابو کافی عرصے سے بلا رہے ہیں، اس لیے کل صبح نکلنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی صوفیہ کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے گھبرا کر زادیان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، سر، پھر میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ اس کے لہجے میں چھپی پریشانی زادیان سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، میں نے کب کہا کہ تم یہاں اکیلی رہو گی؟ صوفیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو زادیان نے نم لہجے میں کہا، تم بھی اپنی تیاری کر لینا، کل صبح تم میرے ساتھ چلو گی۔ صوفیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں آپ کے ساتھ؟ زادیان نے اصرار میں سر ہلایا اور بولا، ہاں، میرے ساتھ۔ ویسے بھی تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر میں بے فکر نہیں رہ سکوں گا۔ یہ سن کر صوفیہ کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی، جبکہ اس کے چہرے پر شرم اور خوشی ایک ساتھ اتر آئے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سر، اگر آپ کے گھر والوں نے مجھے دیکھ کر کچھ پوچھ لیا تو؟ آخر میں ان کے لیے ایک اجنبی ہوں۔ زادیان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، میرے گھر والے پہلے انسانیت کو دیکھتے ہیں، رشتوں کو بعد میں۔ باقی جو پوچھیں گے میں خود جواب دوں گا، تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ صوفیہ نے دھیرے سے جی سر کہا، مگر اس کے دل کی دھڑکن اب بھی معمول سے کئی زیادہ تیز تھی۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی دونوں سفر کے لیے تیار تھے۔ صوفیہ نے ہلکے آسمانی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ زادیان حسب معمول اپنی سادہ سی شرٹ اور جینز میں بھی نہایت واجیہ لگ رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر صوفیہ سے کہا، آؤ، سفر لمبا ہے۔ صوفیہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زادیان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، انجن اسٹارٹ کیا اور گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں سے نکال کر اپنے آبائی گھر کی طرف بڑھنے لگی۔
بڑھنے لگی، جبکہ دونوں میں خاموشی تھی، مگر دلوں میں بے شمار انکہی باتیں سفر کر رہی تھیں۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی ایک شاندار حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ اونچا لوہے کا گیٹ، سرسبز لان اور اندر کھڑی قیمتی گاڑیاں دیکھ کر صوفیہ کی سانسیں تھم سی گئیں۔ اس نے دھیرے سے دادیان کی طرف دیکھا اور گھبرائے ہوئی آواز میں بولی، سر، آپ نے تو بتایا ہی نہیں تھا کہ آپ کا گھر اتنا بڑا ہے۔ دادیان ہلکا سا مسکرایا اور بولا، میرے لیے صرف گھر ہے، باقی سب تمہاری نظروں کا فرق ہے۔ صوفیہ بھی گاڑی سے اترنے ہی والی تھی کہ دادیان نے نرمی سے کہا، ایک بات یاد رکھنا، یہاں کسی سے گھبرانا نہیں، اگر کوئی سوال کرے تو خاموش رہنا، جواب میں دوں گا۔ صوفیہ نے اس بار میں سر ہلا دیا، مگر اس کی گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی کہ دادیان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور اعتماد بھری آواز میں کہا، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر صوفیہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر دونوں ایک ساتھ حویلی کے اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ جیسے ہی دونوں حویلی کے اندر داخل ہوئے، ملازموں نے ادب سے سلام کیا۔ ایک ملازم فوراً اندر جا کر بولا، صاحب، دادیان بابا آ گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چند ہی لمحوں میں دادیان کی والدہ تیزی سے باہر آئیں اور برسوں بعد بیٹے کو دیکھ کر اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ آخرکار میرے بیٹے کو اپنی ماں کی یاد آ ہی گئی، انہوں نے محبت سے کہا۔ دادیان مسکرا کر ان کے گلے لگ گیا۔ اسی دوران دادیان کے والد کی نظر صوفیہ پر پڑی، جو خاموشی سے 3 قدم پیچھے کھڑی تھی۔ انہوں نے حیرت سے دادیان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، بیٹا، یہ خوبصورت سی لڑکی کون ہے؟ صوفیہ نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں اور بے اختیار اپنے دوپٹے کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دادیان چند لمحے خاموش رہا، پھر پرسکون لہجے میں بولا، بابا، اس کا نام صوفیہ ہے، باقی باتیں میں آپ کو آرام سے اندر بیٹھ کر بتاؤں گا۔ دادیان کی سنجیدگی دیکھ کر سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ پہلی بار وہ اپنے ساتھ کسی لڑکی کو گھر لایا تھا۔ ڈائننگ روم میں سب لوگ اکٹھے بیٹھ گئے۔ صوفیہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس کی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ دادیان کے والد نے نرمی سے کہا، بیٹا، بتاؤ صوفیہ کون ہے؟ دادیان نے پورا واقعہ شروع سے آخر تک بیان کر دیا۔ ریڈ لڑکیوں کی بازیابی، صوفیہ کی سوتیلی ماں کی طرف سے اسے بیچ دینا اور پھر اس کا بے سہارا رہ جانا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، ہر شخص صوفیہ کی کہانی سن کر افسوس زدہ تھا۔ دادیان کی والدہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور صوفیہ کے قریب آ کر اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اب ان سب باتوں کو بھول جاؤ، اس گھر میں تم خود کو مہمان نہیں، اپنی بیٹی سمجھ کر رہو۔ یہ سنتے ہی صوفیہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ جھک کر ان کے ہاتھ چومنے لگی تو انہوں نے فوراً اسے گلے سے لگا لیا۔ دور کھڑا دادیان خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور نہ جانے کیوں اسے پہلی بار دل کے کسی کونے میں عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے صوفیہ کو اس کا اپنا گھر مل گیا ہو۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دادیان نے ایک نظر اپنی والدہ، پھر اپنے والد اور آخر میں صوفیہ کی طرف دیکھا۔ اس نے گہری سانس لی اور پورے اعتماد لہجے میں کہا، امی پاپا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں صوفیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ سنتے ہی پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ صوفیہ نے حیرت سے سر اٹھایا، جسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دادیان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں صرف 2 دن کی چھٹی لے کر آیا ہوں، اس لیے میری خواہش ہے کہ اگر آپ سب راضی ہوں تو آج ہی سادگی سے ہمارا نکاح کروا دیں۔ صوفیہ کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں۔ اس نے گھبرا کر دادیان کی طرف دیکھا، مگر دادیان کی نگاہوں میں مکمل یقین اور احترام تھا، جیسے وہ اسے کوئی احسان نہیں بلکہ زندگی بھر کا ساتھ دینے کی پیشکش کر رہا ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دادیان کی والد مسکرا کر انہوں نے اٹھ کر دادیان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اگر یہ فیصلہ تم نے سوچ سمجھ کر کیا ہے اور صوفیہ بھی اپنی رضا سے اس رشتے کو قبول کرتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ دادیان کی والدہ صوفیہ کے قریب آئیں، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور محبت سے پوچھا، بیٹا، یہ فیصلہ صرف دادیان کا نہیں، تمہاری رضامندی بھی ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہے۔ اگر تم خوش ہو تو آج ہی یہ گھر تمہارا اپنا گھر بن جائے گا۔ یہ سنتے ہی صوفیہ کی پلکوں سے آنسو ڈھلک پڑے۔
اس نے خاموشی سے نظریں جھکا کر اصرار میں سر ہلا دیا۔ اس ایک اشارے نے زادیان کے دل میں ایسا سکون اتار دیا جو اسے برسوں کی کامیابی سے کبھی بھی نہیں ملا تھا۔ زادیان کے فیصلے کے بعد پوری حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور فوراً نکاح کی تیاریوں میں لگ گئے۔ چونکہ وقت بہت کم تھا، اس لیے ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری سنبھال کر تیزی سے کام کرنے لگا۔ چند لوگ سجاوٹ کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ کچھ لوگ بازار جا کر ضروری سامان لینے نکل گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری حویلی سفید اور سرخ پھولوں، جگمگاتی روشنیوں اور خوشبودار گلدستوں سے دلہن کی طرح سج گئی۔ زادیان کی والدہ خود صوفیہ کو شہر کے مشہور بوتیک لے گئیں، جہاں اس کے لیے نہایت خوبصورت اور زیر لباس منتخب کیا گیا۔ گھر واپس آتے ہی عورتوں نے خوشی خوشی صوفیہ کے ہاتھوں پر مہندی لگائی اور روایتی گیت گانے لگی۔ صوفیہ آئینے کے سامنے خاموش بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی اور بے یقینی ایک ساتھ جھلک رہی تھیں۔ اسے بار بار یہی احساس ہو رہا تھا کہ چند دن پہلے وہ بے سہارا تھی اور آج اسی کے ہاتھوں پر محبت کے نام کی مہندی سج رہی تھی۔ دوسری طرف زادیان بھی سفید شیروانی میں تیار ہو رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ آج کی خوشی اس کی زندگی کی سب سے قیمتی خوشی ہے۔ رات ہوتی حویلی کے لان میں سادگی مگر وقار کے ساتھ نکاح کی تقریب سجائی گئی۔ خاندان کے تمام افراد، قریبی رشتہ دار اور چند معزز مہمان وہاں موجود تھے۔ قاضی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی اور جب صوفیہ سے اس کی رضامندی پوچھی گئی تو اس نے شرماتے ہوئے دھیمی آواز میں قبول ہے کہا۔ دوسری طرف زادیان نے بھی مضبوط اور پراعتماد لہجے میں 3 بار قبول ہے کہا۔ دعا کے ساتھ ہی دونوں کا نکاح مکمل ہو گیا۔ پورا گھر مبارکبادوں سے گونج اٹھا اور زادیان نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس لڑکی کو اس نے ایک بے بس حالت میں بچایا تھا، آج وہی اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت امانت بن چکی تھی۔ کچھ ضروری رسموں کے بعد گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں مسکراتے ہوئے صوفیہ کو زادیان کے کمرے تک لے آئیں۔ کمرہ سفید اور سرخ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، جبکہ ہلکی روشنی پورے کمرے ہال کو پرسکون بنا رہی تھی۔ صوفیہ شرم سے نظر جھکائے بستر کے کنارے بیٹھ گئی اور بے اختیار اپنے دوپٹے کا کنارہ موڑنے لگی۔ باہر سے ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس کی دل کی دھڑکن سب آوازوں سے زیادہ تیز محسوس ہو رہی تھی۔ زادیان نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف بڑھا۔ اس کے جوتوں کی چاپ فرش پر گونجی تو صوفیہ کے کندھے تھوڑا سا سکڑ گئے۔ زادیان اس کے سامنے رک گیا اور جھک کر اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا۔ تمہاری دھڑکنیں یہاں تک سنائی دے رہی ہیں، زادیان نے دبی آواز میں کہا۔ صوفیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیا اور تجسس کی ملی جلی کیفیت تھی۔ آپ کو وہ بھی سنائی دے رہی ہیں؟ اس نے سرگوشی کی۔ زادیان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے صوفیہ کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس کی جلد ریشم کی طرح نرم اور گرم تھی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں کوئی اجنبی نہیں ہوں۔ زادیان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ صوفیہ نے ایک لمبا گہرا سانس لیا اور اپنی نظر جھکا لیں۔ ڈر نہیں ہے، بس سب کچھ بہت نیا ہے، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ زادیان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ صوفیہ کی سانسیں تیز ہونے لگیں جب اس نے زادیان کے سینے کی گرمی محسوس کی۔ نئی چیزیں ہی تو زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ زادیان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس سے صوفیہ کے جسم میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ صوفیہ نے ہمت جمع کی اور اپنا سر اس کے کندھے پر ٹک دیا۔ کیا آپ ہمیشہ ایسے ہی میرا خیال رکھیں گے؟ زادیان نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔
اس سے بھی زیادہ جتنا تم سوچ سکتی ہو، اس نے جواب دیا اور اس کی ٹوٹی کو اوپر اٹھایا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کے سانسوں کی آوازیں باقی رہ گئی تھیں۔ زادیان کی نظر صوفیہ کے لبوں پر جم گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، یہاں تک کہ دونوں کی سانس ایک دوسرے میں ضم ہونے لگی۔ صوفیہ، اس نے اس کا نام پکار تھا۔ صوفیہ نے جواب میں اپنی آنکھیں موند لیں اور اس کے لباس کے سلوٹوں کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ زادیان کے لبوں نے اس کے لبوں کو چھوا، پہلے ایک ہلکی سی دستک، پھر ایک گہرا اور تشنہ احساس۔ اس لمس نے صوفیہ کے اندر چھپی تمام جھجک کو پگھلا دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ زادیان کی گردن کے گرد لپیٹ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ زادیان نے اسے آہستہ سے بستر کی نرم چادر پر لٹایا، جہاں گلابوں کی خوشبو اور ان کی سانسوں کی تپش نے ماحول کو مزید بوجھل اور رومانی بنا دیا تھا۔ باہر چاندنی رات اپنی پوری آب و تاب سے پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کمرے کے اندر ایک نئی دنیا جنم لے رہی تھی، جہاں صرف دو روحیں ایک دوسرے کو گم ہونے کو بے قرار تھیں۔ اس نے دھیرے سے صوفیہ کے لباس کی پٹیاں کھولنا شروع کی۔ کپڑے کے سرکنے کی آواز سراسر کمرے کے سناٹے میں گونجی۔ جیسے جیسے لباس نیچے گرا، صوفیہ کی سفید جلد چاندنی میں چمکنے لگی۔ صوفیہ نے شرماتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس نے زادیان کے گرم ہونٹ اس کی گردن پر اترے تو اس کے منہ سے ایک بے اختیار سسکی نکلی۔ آہ زادیان! زادیان نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ ان کے جسم کے درمیان اب کوئی پردہ نہیں تھا۔ جب ان کی جلد ایک دوسرے سے ٹکرائی تو ایک بجلی کی دوڑ سی۔ زادیان نے اس کے لبوں کو شدت سے چومنا شروع کیا، جیسے وہ برسوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ ایک ہی زوردار جھٹکے کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو گیا۔ صوفیہ کی کمر اکڑی اور اس نے زور سے چیخ ماری۔ زادیان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو بیڈ کے ساتھ جکڑ لیا اور ایک بے رحم لیکن جنونی رفتار سے حرکت کرنا شروع کی۔ اکڑی ہوئی سانسیں کمرے کے ماحول کو مزید گرم کر رہی تھیں۔ رفتار بڑھتی گئی، تپش شدید ہو گئی اور تناؤ اتنا تھا کہ پہنچ گیا۔ زادیان کے پٹھے اکڑ گئے اور ایک آخری زوردار جھٹکے کے ساتھ وہ صوفیہ کے اندر فارغ ہو گیا۔ صوفیہ بھی ایک لمبی سسکی بھرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی فارغ ہوئی اور ان کے جسم میں ایک لہر طاری ہو گئی۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، صرف ان کی تیز چلتی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ زادیان اس کے اوپر ہی لیٹا تھا کہ اس نے صوفیہ کے سینے پر ابھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب تم واقعی میری ہو، زادیان نے سکون سے کہا اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ صوفیہ نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ مزید پیچ لیا، اور تم ہمیشہ کے لیے میرے۔ 2 دن گزرنے کے بعد زادیان دوبارہ صوفیہ کو اپنے ساتھ دونوں وہاں پہنچے تو پورا اسٹاف اس سے پہلے ہی ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں خوبصورت پھولوں کے گلدستے تھے۔ ویلکم میم، سب نے ایک ساتھ مسکراتے ہوئے کہا۔ صوفیہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے مسکرا کر سب کا شکر ادا کیا، جبکہ زادیان خاموشی سے اس کے چہرے پر آنے والی خوشی دیکھ رہا تھا۔ ایک ملازم آگے بڑھا اور بولا، سر، آپ کی شادی کی بہت بہت مبارک ہو، ہم سب آپ دونوں کے لیے خوش ہیں۔ زادیان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کا شکر ادا کیا، پھر صوفیہ کی طرف دیکھ کر بولا، آج سے یہ صرف میری نہیں بلکہ آپ سب کی بھی باس ہیں۔ ان کی عزت بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے میری ہوتی ہے۔ یہ سن کر سب نے احترام سے سر ہلایا۔ صوفیہ نے زادیان کی طرف دیکھا، اس کے لیے ایک علم نما معاملے تھا۔ زادیان کے الفاظ کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان بھر دیا۔ امید ہے آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو پلیز لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کامنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کی محبت اور سپورٹ ہی ہمارے لیے مزید خوبصورت کہانیاں لکھنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ شکریہ۔